حضرت رابعہ بصری یہ بڑے عظیم لوگ تھے، ان کا پورا پورا صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا، دنیا داروں سے کوئی تمنا نہیں تھا، رب تعالیٰ پر بھروسہ، بس اللہ پر توکل۔ آپ بیٹھی ہیں، آپ کی خادمہ تھی، فرمانے لگی کھانا بناؤ، تو آپ کی خادمہ انہوں نے کھانا تیار کیا، کہنے لگی اس کی خادمہ آپ کی بھی اے رابعہ پاک ایک روٹی کا آٹا ہے وہ بنا دوں؟ کہا بناؤ، ٹھیک ہے۔ وہ بنانے لگی تو بات دستک دی، تو فرمانے لگی جاؤ دیکھو کون ہے، جا کر دیکھا تو آ کر کہنے لگی مہمان آئے ہیں، تو بہت سارے مہمان تھے، کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ کے 10 مہمان تھے، تو وہ مہمان آ گئے، تو حضرت رابعہ بصری کو وہ کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں، کھانا بھی کھائیں گے اور آپ کے پاس رہیں گے بھی صحیح، پانی بھی پئیں گے، چند لمحے کے لیے آپ کے پاس جناب والا ٹھہریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے تم ٹھہرو۔ تو خادموں کو فرمایا وہ جو روٹی تم بنا رہی تھی اسے بنا کے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اب یہ ہیں توکل کرنے والے لوگ، تو فرمانے لگی روٹی بنا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ خادمہ نے روٹی بنائی، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، کیونکہ خادمہ تھی نا تو اعتراض کر ہی نہیں سکتی تھی، تو جب صدقہ کیا تو اس کے بعد اس نے آ کر حضرت رابعہ بصری کو کہنے لگی ایک روٹی تھی، اتنے سارے مہمان تھے، تو آپ نے وہی صدقہ کرا دی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو، پھر صبر کرو۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی، تو فرمانے لگی کون ہے؟ خادمہ کو بھیجا جا کر کھولو دروازہ، جا کر کھولا تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے سردار نے، میرے آقا نے مجھے بھیجا، اس کا میں نوکر ہوں، اس کا خادم ہوں، اس کا دربان ہوں، اس نے یہ کھانا آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ تو وہ خادمہ لے کر آپ کے پاس آئی، تو آپ نے برتن سے کپڑا پیچھے کیا، روٹیاں گنی تو 4 تھیں۔ خادمہ کو فرمانے لگی یہ لے جو اسے واپس کرو، یہ ہماری نہیں ہے، تو وہ گئی اسے واپس کر۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، خادمہ کو فرمایا جا کر دیکھو کون ہے۔ خادمہ گئی تو آگے ایک اور صاحب کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کھانا ہے فلاں میرے سردار نے بھجوایا ہے، تو فرمایا لے آؤ۔ جب وہ کھانا آیا تو آپ نے برتن کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، روٹیاں گنی تو 6 تھیں، تو خادمہ کو فرمانے لگی یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے، آپ یہ بھی واپس کر کے آؤ۔ وہ گئی، وہ بھی واپس کر کے آئی۔ اللہ اکبر۔ خاتمہ کہنے لگی کہ اے رابعہ پاک مہمان بیٹھے ہیں، پہلے 4 آئیں، پھر 6 آئیں، آپ نے وہ بھی نہیں رکھی، یہ بھی واپس کروا دی، کیا وجہ، کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ فرمانے لگے اچھا بیٹھو تم سمجھاتی ہوں۔ چند لمحے گزرے تھے، تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، خادمہ کو فرمانے لگی جاؤ دیکھو کون ہے۔ اب جو مولا تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں نا، جو یقین کامل رکھتے ہیں، تو ان کی عظمت اور ان کا یقین تیقن جو رب پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ ان کو وہاں پر فوراً ہی نواز دیتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، خادمہ گئی تو اور صاحب کھڑے تھے، اس نے کہا یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں، تو اس نے پکڑا، واپس آ گئی، حضرت رابعہ بصری کے پاس رکھی، تو آپ نے برتن سے کپڑا پیچھے کیا، 1 2 3 4 کر کے گنی تو 10 روٹیاں تھیں، کہا جب اسے بھیج دو، یہ ہماری روٹیاں ہیں۔ تو وہ چلا گیا، فرمانے لگی یہ مہمانوں کو کھلاؤ، تو روایت میں آتا ہے کہ 10 مہمان تھے، تو سب کو 1 روٹی کھلا دی، سب نے پانی پیا، دعا کر کے وہ چلے گئے۔ جب سارے چلے گئے تو خادمہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا بی بی صاحبہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے پہلے 4 واپس کر دی، 6 واپس کر دی، پھر 10 رکھ لی۔ تو حضرت رابعہ بصری پاک فرمانے لگی، فرمایا مجھے رب پر بھروسہ ہے، مجھے رب پر توکل ہے، یقین کامل رکھتی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے پر 1 خرچ کرتا ہے میں اسے 10 عطا فرما دیتا ہوں۔ 4 آئی تھی تو وہ میری نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا، توکل تھا کہ 10 آئیں گی، پھر 6 آئیں، وہ بھی میری نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ 10 آئیں گی۔ تو اللہ نے کرم کیا، میں نے جس طرح رب پر بھروسہ کیا، اللہ نے مجھ پر بھی ویسے کرم کیا، مجھے بھی 10 روٹیاں عطا فرما دی، جس کی وجہ سے میں نے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کی اور وہ بھی خوش ہو کے چلے گئے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان، توکل اور بھروسے کی